آج گلگت بلتستان کے لاکھوں عوام اپنا یوم آزادی نہایت تذک و احتشام سے منا رہے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال اس علاقے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو گلگت بلتستان کے لوگوں اور خاص طور پر اسکاؤٹس نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے علاقے کو آزاد کرایا اور پاکستان کے ساتھ غیر مشروط طور پر الحاق کا اعلان کیا گیا۔ 1 نومبر کو ہر سال گلگت بلتستان کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ 1947 میں آج ہی کے دن ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے گلگت میں متعین گورنر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو مقامی فورس گلگت اسکاؤٹس نے فوجی بغاوت کے ذریعے گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ہی گلگت میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ جمہوریہ گلگت کے نام سے یہاں ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کے راجہ شاہ رئیس خان صدر اور کرنل مرزا حسن خان فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ 15 روز بعد گلگت کے عوام نے اسلامی رشتے کی بنیاد پر مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، اور اس حوالے سے ہنزا اور نگر دونوں ریاستوں کے سربراہوں نے بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ باقاعدہ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر کے عوامی جذبات و خواہشات کی عملی توثیق بھی کر دی۔ یہ گلگت بلتستان کی آزادی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد بلتستان میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ کم و بیش 6 ماہ کی خونریز جنگ کے بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان کا علاقہ ڈوگرا استعمارات کے چنگل سے آزاد ہوا۔ اس جنگ میں گلگت اسکاؤٹس، 6 جموں اینڈ کشمیر انفنٹری کے مسلمان فوجی، بلتستان کے عوام اور چترال اسکاؤٹس نے یکجاں ہو کر جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا وہ دنیا کی عسکری تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ چونکہ گلگت بلتستان کی تحریک آزادی کی جڑیں اسلام اور پاکستان سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس علاقے کے حریت پسندوں کا اسلام اور پاکستان کے ساتھ والہانہ جذبے کا مظاہرہ فطری امر تھا۔ ڈوگروں کے 107 سالہ جارحانہ اور ظالمانہ تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی عوام نے بھرپور قومی و ملی یکجہتی کے ساتھ جن پرخطر، کٹھن اور مشکل مراحل کو عبور کیا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آزادی کی اس جنگ میں شریک مجاہدین کے پاس نہ بھاری اسلحہ تھا اور نہ ہی وہ عسکری طور پر تربیت یافتہ تھے، بس یقین، محکم اور عزم و استقلال کے ساتھ نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کرتے ایک طرف گلگت سے لے کر ترابل گریز تک، جبکہ دوسری طرف سکردو سے لے کر کرگل و لداخ اور زانگسار پدم تک کے وسیع و عریض خطے کو آزاد کرایا۔ وہ واقعات تاریخ کے اوراق پہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس دوران مارکہ بونجی، روندو ایکشن، سکردو چھاونی پر حملہ، مارکہ تھورگو پڑی، پرتوکا امبوش، گریز، تلیل، بانڈی پورہ، دراس، کارگل، نوربرا، لداخ اور پدم میں لڑی جانے والی گمسان کی جنگیں عالمی عسکری تاریخ میں بے مثال ہیں۔ تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت برٹش انڈیا نے گلگت لیز ایگریمنٹ کینسل کر دیا اور گلگت ایجنسی مہاراجہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح جب گلگت انگریز پولی ٹیکنیکل ایجنٹ رخصت ہوا تو مہاراجہ نے کرنل بلریو سنگھ پٹھانیہ کو گلگت کا گورنر مقرر کیا، پھر اس کی جگہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گلگت بلتستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ احمد شجاع پاشا مسئلہ کشمیر نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنگ آزادی گلگت بلتستان سے قبل گلگت کے کیپٹن حسن خان دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس حاصل کرنے کے بعد وطن پہنچے تو انہیں ان کے مسلمان سپاہیوں کے ساتھ سری نگر سے گلگت جانے کا حکم ملا۔ انہوں نے واپس کشمیر پہنچنے سے قبل ہی بغاوت کا منصوبہ بنایا، اور جب مہاراجہ نے 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان سے الحاق کے فیصلے کا اعلان کیا تو گلگت اسکاؤٹ کے مقامی فوجیوں کے ساتھ مل کر کرنل حسن خان نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ گلگت اسکاؤٹ نے مقامی افراد کی مدد سے گورنر کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ گورنر گنزارا سنگھ نے اپنے 2 ملازمین کے ساتھ بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، اسے حراست میں لیا گیا اور 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا حکومت سے آزادی گلگت بلتستان کا اعلان کیا گیا۔ شاہ رئیس خان کو آزاد جمہوریہ گلگت بلتستان کا صدر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں گورنر گنسارا سنگھ کو قیدیوں کے تبادلے میں ہندوستان کے حوالہ کیا گیا۔ اسی پس منظر میں جنگ آزادی گلگت بلتستان کے نتیجے میں قائم ہونے والی آزاد حکومت صرف 16 دن تک برقرار رہی۔ پھر حکومت پاکستان نے اس علاقے کو معاہدہ کراچی 28 اپریل 1949 کے تحت پاکستان کے زیر انتظام لایا گیا۔ جنگ آزادی گلگت بلتستان کے وقت گلگت میں تعینات برٹش میجر ولیم براؤن، کمانڈنٹ گلگت اسکاؤٹ کی وفات کے 14 سال بعد اس کی یادداشتوں کو کتاب کی شکل دے کر میجر براؤن کی بیوہ مارگریٹ نے شائع کروا دیا۔ تو اس طرح انگریز میجر الیگزینڈر براؤن سے منسوخ کر کے جنگ آزادی گلگت بلتستان کو بغاوت گلگت کا نام دیا گیا۔ جنگ آزادی ہند 1857 کو بھی انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا تھا۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت انقلاب گلگت رونما ہوا تھا اس وقت ولیم براؤن کی عمر صرف 24 سال تھی۔ انہوں نے اپنا 25واں جنم دن گلگت میں منایا تھا
اور انقلاب گلگت کے وقت وہ گلگت اسکاؤٹ کے کمانڈنٹ تھے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی کے بعد 1965، 1971 اور 1999 میں کارگل جنگ کے دوران جواں مردی کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع میں ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیے۔ 1947 سے اب تک گلگت بلتستان کے ہزاروں جوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہزاروں لوگ زخمی ہو کر معذور اپائج ہو چکے ہیں۔ معلوم نہیں کتنے لوگ بے خانماں ہوئے اور کتنے سہاگ لٹ گئے، جبکہ بلتستان اور کارگل اور لداخ کے ہزاروں خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ یہ سب کچھ یہاں کے لوگوں نے وطن عزیز پاکستان کی محبت میں قبول کیا۔ 2009 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اسے محدود خود مختار صوبے کا درجہ دیا ہے، جس کے تحت اب 3 حکومتیں الیکشن کے ذریعے بن چکی ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں اور عوامی نمائندوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ اس علاقے کو باقی صوبوں کی طرح مکمل آئینی حیثیت دی جائے۔